جی تلاوت کر کوئی ساتھی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ. کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے احکمت کہ محفوظ کی گئی ہے، مضبوط کی گئی ہے آیات اور اس کی آیت. ثم پھر فصلت تفصیل سے بیان کی گئی. من لدن اس ذات کی طرف سے، حکیم خبیر حکمتوں والی اور خبر رکھنے والی ذات کی طرف سے. اللہ تعبدو کہ نہ عبادت کرو تم سوائے اللہ کی. اننی بے شک میں نذیر لکم من اللہ و بشیر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں. للمؤمنین مومنوں کی. وَأَنِ اسْتَغْفِرْ اور کہ تم بخشش طلب کرو ربکم اپنے رب سے. ثم پھر توبو رجوع کر لو الیہ اس کی طرف. یمتعکم وہ فائدہ دے گا تم کو متاعا حسنا اچھا فائدہ. الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک. ویؤتی اور دے گا کل ذی فضل ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو فضلہ جزاء فضلہ اس کے زیادہ عمل کرنے کا بدلہ. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم منہ موڑو گے فَإِنِّي بس بے شک میں اخاف علیکم ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے. الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا خبردار انہم بے شک وہ لوگ یثنون دھوڑا کر دیتے ہیں صدورہم اپنی سینوں کو لیستخفوا تاکہ وہ چھپ جائے منہ اللہ سے. الا خبردار حین جس وقت یستغشون ثیابہم وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے. یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ما یسرونہ وما یعلنونہ انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو. وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی جانور فی الارض زمین میں الا مگر علی اللہ رزقها الا علی مگر اللہ کے ذکر اس کا رزق ہے. ویعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مستقرها اس کا مستقل ٹھکانا اور مستودعها اور اس کا عارضی ٹھکانا. کل سب فی کتاب مبین واضح کتاب
وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں، وکان اور تھا عرشہ اس کا عرش علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو، ایکم کہ کون تم میں سے احسن عملا اچھا ہے اجر و عمل۔ وَلَئِن قُلْتَ اور اگر آپ کہہ دیں إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ کہ بے شک تم کو اٹھایا جائے گا من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا إِنَّ هَذَا نہیں ہے یہ قرآن إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مگر جادو بازی۔ وَلَئِن اور بخدا اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں عنہم ان سے العذاب عذاب الى امت معدودت ایک مقرر مدت تک، لیقولن ما یحبس تو ضرور کہیں گے وہ کس چیز نے اس کو روکا اس عذاب، الا خبردار یوم یأتیہم جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، لیس مصروفا عنہم نہیں پھیرا جائے گا ان سے، وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون وہ جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ اعلم بمرادہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیت محفوظ کی گئی ہے، تفصیل سے بیان کی گئی ہے، حکمت اور حکمت والی خبر رکھنے والے ذات کی طرف سے کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، بے شک میں تمہارے لیے اللہ سے کی طرف سے ڈر سنانے والا خوشخبری سنانے والے والمؤمنوں کو، اور کہ تم بخشش طلب کر اپنے رب کی پھر اسی کی طرف رجوع کرو تو تمہیں فائدہ دے گا، اچھا فائدہ ایک مقرر مدت تک، اور دے گا وہ ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کے زیادہ عمل کرنے کا بدلہ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، الا خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے اپنے سینوں کو تاکہ چھپ جائے وہ اللہ سے، خبردار جس وقت وہ اوڑھتے ہیں کپڑوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا سینوں کی رازوں کو۔ وما من دابۃ نہیں ہے کوئی جانور زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا مستقل ٹھکانہ، اس کا عارضی ٹھکانہ، اور ہر چیز ایک واضح کتاب میں ہے۔ هو الذی خلق السماوات اور اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا اس کا پانی عرش پر تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے اجر عمل، اور اگر تم کہہ دو کہ بے شک تم اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا اور بخدا اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں عذاب کو ایک مدت مقرر تک تو ضرور کہیں کس چیز اس کو روکا ہوا ہے، الا خبردار جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لگا ان کو وہ مذاق جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے رہے۔ سورہ ہود یہاں سے شروع ہو رہی، چونکہ اس میں ہود علیہ السلام کا قوم عاد کا واقعہ ہے اس لیے اس سورۃ کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ ویسے تو اس میں اور بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں یا آئیں گے، لیکن چونکہ قوم عاد کا واقعہ مشرکین مکہ کے بہت زیادہ مشابہ تھا، اس مناسبت سے اس سورت کو بھی یہاں ذکر کیا اور اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں جب سفید بال نکل آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟
یہ سفید ہے، سفید بال. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہ، کہ مجھے ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. ہود اور سورہ مرسلات، جی عما یتساءلون، سورہ النبأ، اذا الشمس كورت وغیرہ ذلك، سورہ تکویر. اس میں عذابوں کا ذکر ہے مختلف قسم کا. تو وہ کہ امت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ سورہ یونس کے بعد ہے، اس کا نزول نمبر 52 ہے. ترتیل نمبر تو 11 ہے نا، نزول نمبر 52. سورہ یونس کا نزول نمبر کیا تھا؟ 51. اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے بھی ساتھ ہیں اور نزول کے اعتبار سے بھی دونوں ساتھ. سورہ یونس کے ساتھ اس کا ربط ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ سورہ یونس میں دلائل عقلیہ کا ذکر تھا اور اس میں دلائل نقلیہ کا ذکر ہے، اور وہ مختلف قوموں کے قصے آئیں گے، وہ نقلی دلائل ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح سورہ یونس میں کیا تھا؟ آیت نمبر 104، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. کہ اگر تم شک میں ہو، ٹھیک ہے، میرے دین کے بارے میں نہیں عبادت کرتا ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتا ہو اللہ کے بارے، بلکہ میں تو عبادت کروں گا اس ذات کی جو تمہیں کیا کرتی ہے؟ مارتی ہے، وفات دیتی ہے. سورہ ہود میں دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ. تو یہ سورہ ہود سورہ ہود کے ساتھ ان آیات کے ساتھ آپس میں کیا کرے؟ دونوں آیتیں جوڑ رہی ہیں، ربط قائم ہو. اور اسی طرح اس صورت کا خاتمہ تھا شرک پر، کیا نام ہے، شرک کی تردید پر اور توحید کے اس بات پر اور وحی کی پیروی پر. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ. اور یہ صورت بھی ایسی ہے کہ توحید کا اس بات، شرک کی تردید اس میں بھی سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو یہ ہے دعوی صورت. بنیادی صورت تو دعوی اس کا یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ اور ہر چیز کو جاننے والا اللہ، اور مبلغ کی تسلی اور دعوت و تبلیغ، یہ چار چیزیں اس صورت کا دعویٰ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مکی صورت ہے، مکی دور میں آخر میں تقریباً نازل ہوئی. الف لام را حروف مقطعات پر بحث ہو چکی ہے. اللہ اعلم بمراد، اللہ اس کی مراد کو خوب جانتا ہے. بعد نے کہا الف لام را، اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ، لام سے مراد جبرائیل، را سے مراد رسول اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اتارا ہے جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ پر.
سورہ یونس کی شروع میں بھی الف لام را، اس سورت کی شروع میں بھی الف لام را۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں سورتوں کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، وہ بھی الف لام را سے شروع ہو رہی ہے اور یہ بھی الف لام را سے شروع ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اب فرماتا ہے الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ کتاب احکمت آیا، کتاب یہ خبر ہے، مبتدا موضوع، ھذا کتاب، کتاب ھذا کے لیے خبر، پھر کتاب خود موصوف ہے۔ احکمت آیاتہ، احکمت اس کی آیت محکم ہے، لیکن محکم متشابہ کے مقابلے میں نہیں، وہ محکم مراد نہیں ہے جو واضح الدلالہ اور واضح المراد ہو۔ اور متشابہ اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ متشابہ کی دو قسمیں آپ لوگوں نے پڑھا، متشابہ اللفظ، متشابہ المعنی۔ متشابہ اللفظ تو ہوا جس کا معنی ہی معلوم، لفظی معنی ہی معلوم نہ، جیسے حروف مقطعات وغیرہ۔ متشابہ المعنی کہ لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن مرادی معنی کیا ہے اللہ جانے۔ ثم استوى علی العرش وغیرہ جانے۔ تو یہ یہاں پر محکم سے مراد کیا ہے؟ محکمت حفظت، محفوظ ہے، کوئی تبدل و تغیر سے، مضبوط ہے تبدل و تغیر سے، یہ مراد۔ تو احکمت آیات یہ معطوف علی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ معطوف علی مل کر، یہ صفت ہے کتاب کے لیے، کتاب موصوف اپنی صفت سے مل کر، خبر ہے مبتدا موصوف کے لیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو من لدن، لدن کا معنی طرف، ٹھیک ہے، وہ کہ ظرف مکان، پاس، طرف، اور عموماً اس سے پہلے من جا رہا آتا ہے۔ سمجھ جائے قرآن پاک اکثر جگہ پر، اور یہ مضاف ہے حکیم خبیر، موصوف سے مل کے اس کے لیے مضاف ہے، جا کو جو متعلق ہے اور اس کو فصلت ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ۔ اس کو مقبل کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں کہ بھی اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کو بھی متعلق کر دو فصلت کو۔ یا اس کو الگ کر دو، منقطع کر دو، نیا کلام بنا۔ قل لهم یا محمد اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ان سے کہہ دیں کہ تم نہ عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ اور ایک گویا کہ مفعول لہو یا مخبر کے لیے، کہ اس کتاب کو کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ کیوں؟ کہ تم نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اننی لکم نذیر، اننی نذیر لکم من اللہ وبشیر للمؤمنین۔ اصل عبارت یوں ہے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، اور خوشخبری سنانے والا مومنوں کو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی یہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، یہ بھی مقبل پر عطف ہے اللہ تعالیٰ پر، کہ تم بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ بخشش طلب کرو پھر توبہ کرو، کیا مطلب؟
استغفار اور توبہ ایک ہی چیز ہے. استغفار کرنا یعنی گناہوں کی بخشش طلب کرنا، توبہ کرنا ویسے کہ توبہ کا سما رجوع ہے، لیکن دونوں ایک چیز ہے. گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار، توبہ استغفار ایک چیز ہے. کیا مطلب؟ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب اور اس کی طرف رجوع کرنا. کیا مطلب؟ توبہ کرنا مطلب ہے کہ پہلے گناہوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو، شرک سے توبہ، شرک سے استغفار کرو، شرک اپنا معاف کراؤ. پھر ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یعنی اس پر قائم رہو، اس استغفار پر قائم رہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم، یہ مجزوم کیوں ہے؟ یہ جو یمتعکم آنا چاہیے تھا. جی کیوں مجزوم؟ جی جی چڑھ دو جی. ایک جواب امر ہے، استغفروا ربکم، جواب امر ہے اس کی، یمتعکم. تو جواب امر مجزوم ہوتا ہے اور جواب امر اصل میں جواب شرط ہوتا ہے. وَغُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خیر بہرحال تو جواب امر ہے اس لیے مجزوم. الى اجل مسمى مسمى اصل میں کیا تھا؟ مسمى الى اجل مسمى. واو تیسری جگہ پر واقع تھی لیکن پھر چوتھی جگہ چلی گئی، اصل اس کی جگہ تیسری تھی. ٹھیک ہے، سماؤ پھر چوتھی جگہ پر چلے گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس واو کو یا سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ مسمى پھر یا متحرک مقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، اس کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ مسمان، الف بھی ساکن اور نون تنوین بھی ساکن. ارتقاء ساکنین جمع ہونے کی وجہ سے الف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. مسمن ہو گیا. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اچھا جی، تو مقرر مدت وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. وَيُؤْتِ اصل میں کیا تھا؟ وَيُؤْتِ تھا. یہ یؤتی کیوں ہے؟ یؤتی آنا چاہیے تھا. جی 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 کیا کہ یہ مقبل پر عطف ہے، متعکم پر تو مجزوم ہے، یہ بھی مجزوم.
ورنہ اصل میں وَيُؤْتِي ہونا چاہیے. مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ. اچھا جی، تو میں آپ کو بتایا كُلَّ ذِي فَضْلٍ جَزَاءَ فَضْلٍ. اصل میں یہ کہ ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو بدلہ دے گا اس کے زیادہ عمل کرنے کا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ، تمہیں ڈرتا تمہیں عذاب. یہ کبیر جو ہے نا، کبیر یومن کبیر، کبیر اصل میں عذاب کی صفت ہے. عذاب بڑا، دیکھ تو کرو عذاب بڑا ہوتا، تو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا عذاب یوم کبیرن، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کی جو جلد ہے اس کو جر جوار کہتے ہیں. تو پڑھے نا آپ لوگوں نے پہلے جر جوار کہ پڑوس کی وجہ سے، اصل اعراب کچھ اور، پڑوس کی وجہ سے جر دی جائے. تو یوم کی وجہ سے اس کو جر دی گئی، اس کے نیچے کسرہ ہے. اگر نسل تو کبیرن آنا چاہیے، مفتوح ہونا چاہیے. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تو ایک روایت میں کیا ہے؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وہ بھی متواتر قرات ہے. تو وأرجلكم کے نیچے جو کسرہ ہے وہ برؤوسکم کی وجہ سے جر جوار ہے. پہلے سنا نہیں ہے، نبی گل ہے، تو پرانی گل ہے. اچھا سبحان. تو اس لیے او بھائی تو دماغ ٹھیک ہے، آئندہ تھپڑ لگانے میں تجھے پہلے بھی سمجھا چکا ہوں تجھے. تو وہ کوفن سا پہلے بھی تجھے سمجھا چکا ہوں، تجھے بات سمجھ آتے نہیں. اے وقوف. تو عذاب یوم کبیرن تاسن الی اللہ مرجعکم، تو اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وہو قدیر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قدر. وہو مبتدا قدیر علی کل شیء، علی کل شیء قدیر کے متعلق خبر. الا انهم یثنون صدورهم ليستخفوا منه. اچھا جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا پیچھے اخاف تو پہلے میں بتا چکا ہوں، اصل میں اخوف ہوتا. ٹھیک ہے، یثنون، یثنون سمجھتا ہے یثنیون، یثنیون باب ذرا بات سے فنا یثنی، یثنیون یفعلون کی طرح تھا. یثنیون تو لام یا جو ہے نا حرف علت، یا لام کلم مضموم، اس سے پہلے مقصور ہے، اس کے بعد واو مضموم، تو اس کی حرکت مقبل کو ہوئی اور اس کو کیا کرتے ساکن کرتے. تو کیا ہوگا؟ یس نون دو ساکن جمع ہو گئے، تو یا کو کیا کر دیا گرا، رزو والا قید جاری ہو گیا، یس نون ہوگا. تو وزن کیا ہوگا اس کا؟ یفعون. اور لیستخفوا من، یہ بھی اصل میں ہوتا ہے یستخفوا، یستخفیون، یستخفیون. معنی یہ تعدیل جو ابھی ہم نے تعدیل کے یثنیون میں، یستخفیون میں بعین یہ تعدیل ہوئی. ٹھیک ہے، تو پھر یستخفو ہو گیا، اور پھر لام کئی، چونکہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس سے انہوں نے اعرابی گر گیا.
یستخفو ہو، یستغشون بھی بعین یہ تعلیم ہے، اصل میں کیا تھا یستغشیون، یہی تعلیم. لام کلمہ میں حرف علت یا ہے، اس کا ماقبل مقصور ہے، ما بعد با مضموم ہے، تو اس کے اندر ماقبل کو دے دے التقاء ساکنین کی وجہ سے آپ وغیرہ آتی. ٹھیک، یہ تو وزن یستفعون. اب یثنون میں نے آپ سے اس کی ثنا یثنی کا معنی ہوتا ہے کیا کرنا؟ دوہرا کرنا، ڈبل کرنا. تثنیہ اسی سے تثنیہ، تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوہرا کرتے ہیں، ڈبل کرتے ہیں. رجل رجلان، دوہرا ہو گیا، ڈبل ہو گیا. امرأۃ امرأتان، دوہرا. ہاں زوجۃ زوجتان. کسی سے پوچھا گیا 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ کہتے 4 روٹیاں. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو دوہرا کر. ٹھیک، تو اب وہ فرمایا کہ جب وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں کیا مطلب؟ اچھا، اس آیت کو سمجھنا، جب اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تاکہ چھپ جائے منہ کی زمین اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ایک قول کے مطابق تو اس سے مراد مسلمان ہے کہ مسلمان جب پیشاب پخانہ کرتے ہیں، پیشاب پخانہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. شرماتے تھے تو زمین کے قریب جھک کر سینوں کو دوہرا کر کے پخانہ وغیرہ کرتے. یستخفو من، تاکہ اللہ سے چھپ جائے. لیکن یہ قول راجح نہیں. راجح قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، کافر. جب پخانہ کرتے تھے خاص کر کھلی جگہ میں تو یہ سمجھتے تھے کہ آسمان والا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو حیا کرتے تھے، زمین کے قریب جھک جاتے تھے، سینوں کو دوہرا کر کے پخانہ وغیرہ کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حین یستغشون ثیابهم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کپڑے اوڑھتے ہیں، سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے منافق وغیرہ مراد ہے، جو سینوں کو دوہرا کرتے تھے، اپنے اوپر کپڑا اوڑھتے تھے تاکہ حق بات سن نہ سکے. اور منہ کی زمین میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں. احتمال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائے. سمجھ آ رہی؟ الا حین، یہاں پر آپ الا ایک یعلم کو محذوف نکالو، یا یعلم کو محذوف نکالو یا پھر بابا جو یعلم اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، لیکن محذوف ہے الا یعلم حین یستغشون ثیابهم. اللہ تعالیٰ جانتے جس وقت اپنے اوپر کو کپڑا اوڑھتے ہیں. استغشاء کا معنی کپڑا اوڑھنا. یعلم ما یسرونه وما یعلنونه، جو چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو ظاہر اس کو. یہ مفعول ہے یعلم کے لیے. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، تو کیا اس کو نہیں جانتا؟ سمجھ آ گئی؟ فما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دابۃ اصل میں تا دابۃ، دابۃ فاعلۃ کے وزن پر، اس میں فاعل، پھر اس میں جامد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جانور کہا جاتا ہے.
اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تا وحدت کے لیے اس میں ہے، تا تانیث کے لیے نہیں ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آتی؟ تو جانور رینگنے والا جانور بھی استعمال ہوتا ہے، عام جانور بھی، خاص جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. قیامت کے نشانی میں سے یہ بھی ہے جانور نکلے گا. بعض روایت میں صفا پہاڑی جو ہے نا، صفا پہاڑی کی چٹان پھٹ جائے گی، ایک جانور نکلے گا، لوگوں سے گفتگو کرے اور لوگوں کی اس کی بات، لوگوں کو اس کی بات سمجھ آئے، ایسی تقریر کرے گا جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کا پروفیسر جی، اور لوگ کہیں کتنی معقول بات کر رہے ہیں. ہوں گے تو انسان شکل لے کے جانور بن چکے ہوں، اب جانور کی باتوں کو تبھی تو سمجھ آئے گی. تو اس کو بھی دابۃ الارض کہا جاتا ہے، دیمک کو بھی دابۃ الارض کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کیوں نہیں جاندر فی الارض، یہ فی الارض فی علا کے معنی میں، علی الارض، زمین پر جتنی بھی جانور ہیں. زمین کا اصل میں لفظ استعمال، آسمان والے جو مخلوق ہے وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، فرشتے وغیرہ. تو زمین میں جو مخلوق ہے، اور مخلوق بڑے بڑے زمین میں وہ کھاتی ہے. آپ لوگ تو کب کھاتے ہیں، ایسے میں اور لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جی ایسا مشہور ہے کہ طالب علم جب بھوکا ہوتا ہے تب بھی بھیل جتنا کھاتا ہے، جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تب بھی بھوکا ہو پھر تو اللہ حافظ. سمجھ آ رہے تھے؟ ہاں. تو یہ تو اصل میں اور پرندے جو ہے نا وہ نہ زمین پہ ہے اور نہ آسمان میں، وہ تو ہوا میں، اور کھاتے بھی بہت کم. اچھا پھر فی الارض کا الارض کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بعض جانور زمین کے اندر بھی، بلکہ آپ چٹان توڑ دیں گے نا، چٹان توڑے آپ، ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کوئی مخلوق، کوئی سانپ، کوئی چونٹے آپ کو نکل آئے، نظر آ جائے. اب ادھر اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رہے، اللہ جانے کا اندر کوئی راستہ نہیں. اس لیے فی الارض الا علی اللہ رزق، مگر اللہ کے ذمہ وہ یعلم مستقرها، اللہ تعالیٰ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، عارض ٹھکانے. مستقر بعد اس کی تفسیر کی ہے کہ ماں کا پیٹ، اور مستودع اور اس کی تفسیر کے بعد ہے کون کے باپ کی پشت. اور بعد ہے قبر بھی مراد ہے اس. مستودع، استودع استعداد کا معنی ہوتا ہے امانت، امانت کی جگہ آپ پہ امانت رکھوائیے، اس کو مستودع کہتے ہیں. بات یہاں سے لفظ نکلا ہے. فرماتے سب کو اب ایک واضح کتاب میں کیا ہے موجود. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا کیا مجھے یاد دلاتی، جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، میرے خیال میں یہ کام کرنا تھا، یہ ایک دو آیتیں رہ گئی، اس کے بعد میں بات کر لیں گے. یہ یہاں پر نا قربانی کے موقع پر کام ہوتا ہے، کام سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا کام ہے زیادہ مشکل نہیں، گوشت کاٹتے ہیں، متم میں نہیں، مطبخ
جو طلبہ کھاتے ہیں نا وہ گوشت، جو آتا زیادہ کام نہیں ہوتا ہمارا، تو اس کے لیے کچھ لڑکے چلے